اس سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انہیں پہلے ضمانت ملی تھی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ انتظامیہ اور صوبائی حکومت سے رابطہ کیا جائے۔ اب کی بار کیا نگران حکومت اس کی مجاز تھی جو انہوں نے کیا؟ نگران حکومت سارے اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو سی آر پی سی میں انہیں حاصل ہیں، چونکہ سارا سسٹم تو چوک نہیں ہو سکتا، لیکن جس انداز میں اور جس ان یوزول ہیس کے ساتھ ہو رہے ہیں ان پہ تنقید ضرور ہوگی، کیونکہ جس پروویژن کے تحت انہوں نے سزا سسپینڈ کی ہے اس پروویژن کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کبھی یہ اختیار استعمال کرنا چاہے، اگرچہ لفظ میں کا ہے لیکن وہ مینڈیٹی فارم میں لگتا ہے، انٹرچینجیبل ود ورڈ شیل، اس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت سے وجوہات طلب کرے گی، رپورٹ اوپینین طلب کرے گی وجوہات کے ساتھ، اور ریکارڈ کی سرٹیفائڈ کاپیز بھی طلب کرے گی اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ انتظامی اختیار ہے اور انتظامی اختیار کے بارے میں قانون بڑا واضح ہے کہ انتظامی اختیار ایک منصفانہ انداز میں تمام وجوہات قلم بند کرتے ہوئے اور ایک جسٹ ایکوٹیبل اور ریزنیبل مینر میں انتظامی اختیار استعمال ہوگا، لیکن انہوں نے اگر کیا تو اب وہ امٹیریل ہو گئی ہیں ساری باتیں۔ جو نیب کی پروسیکیوشن ہے، مجھے ذرا کھل کے بات کرنے دیجئے، یہ جب سے اکاؤنٹیبلٹی کا یہ شو شروع ہوا ہے پرٹیکولرلی اگینسٹ دی بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیشنز، یہ لا زیادہ مس یوز ہوا ہے، بدلتی حکومتوں کے ساتھ نیب نے رنگ بدلے ہیں، کبھی پروسیکیوشن ٹف ہے اور کبھی پروسیکیوشن فرینڈلی ہے، اور آج عدالت میں بھی یہ بات ہوئی کہ اگر آپ نے نہیں پروسیکیوٹ کرنا تو کھل کے بات کریں۔ اب بات یہ ہے ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہونا چاہیے ان تمام انویسٹیگیٹرز کے خلاف، ان تمام لیڈرز ڈپارٹمنٹل ہیڈز کے ساتھ جنہوں نے پروسیکیوشن کی اجازت دی، چونکہ نیب میں پروسیکیوشن کی باقاعدہ پرمیشن دی جاتی ہے ریفرنس لانچ کرنے کے لیے، جنہوں نے دی۔ اب اسحاق ڈار صاحب کا آپ کیس دیکھیں، اب نیب کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو بھی اب ان لوگوں کو پوچھے، ان انویسٹیگیٹرز کو پوچھے، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشنز ہونے چاہیے۔ مشرف صاحب کا دور تھا، کافی لوگوں کو پکڑ میں جیل میں بھیج دیا، ایک جماعت کو توڑنے کی ضرورت پڑی، سارے ریفرنس ختم ہو گئے۔ جب نواز شریف صاحب کا دور تھا، بے نظیر اور زرداری صاحب زیر عتاب تھے، پھر وہ ختم ہو گئے، کہاں گئے وہ کیسز سارے؟ کوئی ان انتظامی اداروں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیاست رنگ بدلتی ہے، سیاست زیادہ ہمارے انتظامی ادارے رنگ بدلتے ہیں۔ یہی ریفرنس جب ٹرائل کورٹ میں آرگو ہو رہے تھے تو یہی ادارہ جس شدت کے ساتھ میاں صاحبان کی کنوکشن چاہ رہا تھا اور ایویڈنس کو ناقابل تردید بتا رہا تھا، اب وہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل کھلے دل سے سامنے آئیں، ایڈمٹ کریں کہ یہ میلیشیس پروسیکیوشن تھی، غلط دائر کیے گئے تھے، ہم واپس لے رہے ہیں پروسیکیوشن۔ سامنے آئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے نیب کے جج صاحب نے کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں پروسیکیوٹر جنرل سے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو تب ایکوٹ کیا ہے، ان رائٹنگ لیا ہے۔ آج بھی جو پوزیشن لی ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے، بھی آپ کے تو وہ گرفتار ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جوڈیشل سائٹ پہ کنوکشن ہوئی ہے۔ اب کورٹ کا کام ہے سینٹنس کو سسپینڈ کرنا، لیکن نیب اب ایسا تاثر دے رہی ہے جیسے یہ سب کچھ غلط ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کیوں نہ سچ تسلیم کر لیا جائے۔ آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ادارہ صرف ایک وکٹمائزیشن کے لیے رہ گیا ہے۔ 6 سال انہوں نے کہا میرا ریفرنس پڑا ہوا ہے، کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوتی۔ 5 سال نیب کی مقدمات میں لوگ جیلوں میں رہے، کسی کو بیل نہیں ملتی تھی، کسی کی بیل پٹیشن فکس نہیں ہوتی تھی، ریٹ جورسڈکشن میں ریئرلی ایکسرسائز ہوتی تھی۔ ریاستی اداروں کو انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا احترام کرنا پڑے گا۔ آج میں اس ادارے سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج یہ پوزیشنز لینی تھی تو 4 سال پہلے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہیں ہراساں اور پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھل کے آئیں سامنے، پبلکلی ایڈمٹ کریں کہ یہ لوگ غلط تھے، اور کہاں قانون میں ممانعت ہے کہ اگر کسی آفیسر نے مس کنڈکٹ کمٹ کیا ہے تو آپ ان کے خلاف پروسیڈ کریں۔ مثال بنا کے رکھ دیں، جنہوں نے رانا ثناءاللہ پہ کیس بنایا تھا،
اب وہ ایفیڈیوٹ دے کے کہتے ہیں کہ کیس ہی نہیں. حنیف عباسی صاحب کو 25 سال سزا ہوئی, آج وہ بری ہو گئے. کتنا عرصہ وہ بیچارے کنوکشن کے بعد جیل میں رہے, اور جس انداز میں ان کی ٹرائل کنکلوڈ کیا گیا, رات آدھی رات کے وقت سزا سنائی گئی. یہ سب لوگ, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے سیاست دانوں کو اپنے اپنے دور اقتدار میں تماشا بنائے رکھا, اور جب موسم بدلا تو پھر سب وڈرا کر گئے. اب جو رانا ثناءاللہ کی بات ہے, میں ایک بات صرف مثال دینا چاہتا ہوں. رانا ثناءاللہ پہ نارکوٹکس پلانٹ کی گئی, اب انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ رانا ثناءاللہ سے کچھ ریکور نہیں ہوا, تو جو لاسٹ پوزیسر تھا, آخری بار جس کے قبضہ میں نارکوٹکس تھی, پروسیکیوشن تو اس کی ہونی چاہیے تھی, وہ بھی موج میں, یہ بھی موج میں. یہ کون سا ملک ہے کہ آپ 4 سال جیل میں رکھے, جواب طلبی بھی نہ کریں. اس سے یہی آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ کوئی احتساب سے بالا تر ہے. استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ آئی پی پی کیوں زندہ ہونے لگی ہے ایک بار پھر سے نیئر صاحب؟ نہیں, آئی پی پی جو ہے صرف ایک لانچنگ پیڈ پرووائڈ کر رہی ہے. پی ایم ایل این میں کوئی جگہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس پنجاب میں پورے ہیں. اگر انہیں خود کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی تو اس کانسٹیٹوئنسی کی پولیٹکس کے تابع کریں گے. انہیں نئے کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کا 2018 کا رزلٹ نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے بڑے نیرو مارجن سے سیٹس لوز کی تھیں, اور پنجاب اسمبلی کی تو میجورٹی سیٹس وہ جیت گئے تھے, لیکن سنگل لارجسٹ میجورٹی تھی اور انڈیپینڈنٹس کو ساتھ ملانے کی اجازت نہیں ملی تھی, ورنہ شاید وہ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کر جاتے. اگر کسی کا ووٹ بینک مین سٹریم پارٹیز میں پنجاب سے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کسی کا ووٹ بینک 13 سے 18 تک بڑھا تھا اور اب بھی بڑھنے کا چانس ہے, تو وہ ایک ہی جماعت ہے جسے ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں مل رہی. ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی جو پنجاب میں ہے وہ ابھی بھی صوبائی حلقوں میں 10,000 اور قومی حلقوں میں 20,000 کی فگر کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ جو لوگ آئی پی پی میں جا رہے ہیں, ایک تو یہ پناہ گاہ ہے, لانڈری ہے, آپ کئی قسم کے مقدمات سے بچ سکتے ہیں, آپ اور کئی مسائل سے نجات مل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں امید ہے کہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ چند الیکٹ ہو جائیں اور سپلٹ مینڈیٹ کی شکل میں ہمیں سپیس ملے. سپلٹ مینڈیٹ کا پرائم بینیفیشری آصف علی زرداری ہوں گے, ان کی پریزیڈنسی پہ نگاہ ہوگی اور بہترین شیئر لیں گے کیبنٹ میں. اور ایک چانس کے مسافر ہیں جن کی ہر وقت دعا یہ رہتی ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ ہو اور ان کے پاس 7-8 سیٹس ہوں, تاکہ ان میں سے کم از کم 4 وفاقی وزیر بن جائیں. وہ جناب فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کی پولیٹکس کا کینوس ہی سارا کولیشن پولیٹکس پر ہے. ان کی پولیٹکس کا کوئی محور نہیں جس سے وہ کبھی میجورٹی پارٹی بن سکے. پیپلز پارٹی ماضی میں میجورٹی پارٹی یا سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے گورنمنٹ فارم کرتی رہی ہے. 4 بار وہ گورنمنٹ فارم کر چکے ہیں. پی ایم ایل این 3 بار کر چکی ہے. ابھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہیں یا نہ کہیں, اٹ واز جسٹ این ارینجمنٹ. اب جو کوشش ہے ساری وہ یہی ہے کہ پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے میاں نواز شریف صاحب ایک ایسا نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ انہیں کولیشن پارٹنرز کے انتخاب میں سہولت ہو, وہ بلیک میل نہ ہوں. اور میاں صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بنانے کا امکان ہے تو پنجاب کو سویپ کیا جائے. میاں صاحب کی یہی کوشش ہوگی. آئی پی پی والے کسی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو کوئی سمجھائے گا. کوئی میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں سمجھائے گا کہ 30 سیٹس پیپلز پارٹی کے دے دو اور 40 ان کو دے دو, تو ان کا تو چانس چلا گیا 70-80 پہ, جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب پنجاب سے میجورٹی کا کھیل کھیلیں گے بائی آل مینز, اور نئے کینڈیڈیٹس لینے سے کم اگر کہیں ضرورت ہوئی تو لیں گے, ورنہ میرے سامنے ہے پوری لسٹ ان کی. پنجاب کے بیشتر حلقوں میں کیا 3 ڈویژنز میں تو ان کے پاس بیسٹ کینڈیڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے, باقی 2-3 ڈویژنز میں وہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے آئی پی پی کے لوگوں کا, آئی پی پی میں ابھی تک کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ آف اٹس اون, اگر الیکشن واقعی پی ٹی آئی کو بریدنگ سپیس مل جاتی ہے اور وہ کنٹیسٹ کرتی ہے, ہارے یا جیتے, پھر آئی پی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور پی 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 کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جے یو آئی کا پہلے ہی پنجاب میں کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, کے پی میں پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا فیوچر؟ بالکل زیرو.
کے پی میں اگر سیٹس ملیں گی تو نمبر 1 پہ تھوڑی سی بھی سپیس ملی تو وہ اسی جماعت کو ملیں گی جسے ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے، اور انہیں جہاں سب سے زیادہ ٹف ٹائم ملے گا، جنہیں امید ہے سیٹس کی، وہ مولانا صاحب ہیں، اس لیے وہ بھی انتخابات نہیں چاہتے۔ کسی صورت میں کے پی کی فضا مولانا کے لیے سازگار نہیں ہے،